امام زمانہ علیہ السلام بہت اچھا کر رہے ہیں کہ تشریف نہیں لا رہے ہیں، بہت ہی اچھا کر رہے ہیں. وہ تشریف لاتے ہیں نا آپ لوگ، بھائی آپ لوگ نہ ان کی بات کو مانتے ہیں، نہ آپ کی ذاکرین ان کے بات کو مانتے ہیں، نہ آپ کے علماء ان کے بات کو مانتے ہیں. آج یہ خود شیعہ ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں نا. حقیقت میں دیکھا جائے شیعوں کا دین بہت مختلف ہے اہل بیت علیہ السلام کے دین سے. شیعہ کے پاکستان ہندوستان میں شیعوں کے دین کے دو سورس ہیں، ایک اجتہاد والے اور ایک ذاکرین والے، اور یہ دونوں کا اہل بیت علیہ السلام سے کوئی بھائی نام سرسری طور پہ تعلق ہے، لیکن یہ مختلف ہے. وہ نہیں ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا مذہب ہے. اور پھر عقیدہ وغیرہ اگر آپ کا صحیح بھی ہو نا، تو پھر امتحان کے وقت عمل بہت کم لوگ عمل دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، ہمارا تقلید و اجتہاد سے متعلق آج یہ تیسرا بیان ہے، اور اس سلسلے میں جو ہم نے بیان کیا گزشتہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی حدیث، وہ کہ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجُعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، کہ جب بھی تمہارے سامنے ہماری غیبت میں کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو راویان حدیث کی طرف جانا، روایت کی طرف نہیں. یہ بات آپ بار بار سنیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بعد غیبت کبریٰ ایک سلسلہ ہمارے ہاں شروع ہوا، اور وہ سلسلہ تھا ہمارے علماء کرام کا، جس میں شیخ کلینی علیہ الرحمہ، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، شیخ مفید علیہ الرحمہ وغیرہ ہم موجود تھے. جب بھی لوگ ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے تھے تو وہ مسئلہ سمجھاتے تھے، روایت سمجھاتے تھے، خود موجود تھے، روایت بھی سناتے تھے اور اس کو پیش بھی کرتے تھے، ان کے سامنے وضاحتیں بھی کرتے تھے. یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر معصومین کی ان احادیث کی طرف جب علماء نے توجہ دی، کہ جس میں معصوم نے فرمایا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ علینا ان نلقی علیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا، ہمارے اوپر لازم ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے سامنے اصول پیش کر دیں، دین کو سمجھنے کے لیے اصول پیش کر دیں، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو سمجھ کر اس کی فرع، اس کی شاخیں نکالو اور اس سے پھیلاؤ اور اسے سمجھو. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے. اب انہوں نے اصول بیان کیے، اصول 400، 400 اصول امام علیہ السلام نے بیان کیے اپنے شاگردوں سے. اور اس میں امام علیہ السلام کے مشہور شاگرد جو فقیہ امام کے زمانے میں گزرے ہیں، وہ امام نے ان کو کہا اور مسجد میں بٹھا کر کہا کہ اب تم فتویٰ جاری کرو میرے سامنے. بلکہ امام علیہ السلام اپنے زمانے میں بہت سارے اپنے شاگردوں کو مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے تاکہ وہ دین کو سمجھائیں اور دین کو پھیلائیں. اور یہ تقلید کا سلسلہ امام علیہ السلام کے تقلید کے معنی آج کل بہت زیادہ فساد پھیلایا جا رہا ہے کہ تقلید کے معنی غلامی ہیں، تقلید کے معنی بیعت کے ہیں، تقلید کے معنی گلے میں پٹا ڈالنے کے ہیں. عزیزان گرامی، اگر یہ لوگ تقلید کے سلسلے میں معصومین علیہ السلام کے فرامین کو سمجھنے کے لیے لغت کا سہارا لیتے تو تقلید کے 24، 25، 26 معانی لغت کے اندر لکھے ہوئے ہیں. تقلید کے معنی نہ صرف پٹا ڈالنے کے ہیں، نہ صرف کسی غلامی اور قیدی کے ہیں، بلکہ تقلید کے معنی ہے اپنے آپ کو ایسے شخص کے سامنے پیش کرنا جو جانتا ہو، نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھ کر اس کے مطابق عمل کرے، اسے بھی تقلید کہا جاتا ہے. اسی لیے اس کا نام تقلید رکھا گیا ہے. ورنہ بیعت فقط ہم معصوم کی کرتے ہیں، غیر معصوم کی نہ ہم بیعت کرتے ہیں اور نہ غیر معصوم کی اطاعت کرتے ہیں. معصوم، اچھا یہ بات بھی آج کل ایک بڑا دھوکہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ ہم معصوم کی تقلید کرتے ہیں، غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے. حالانکہ یہ جملہ کہہ کے یہ معصوم کی توہین کرتے ہیں. تقلید اس کی جاتی ہے جس کا کہنا نہ ماننے سے میرے ایمان پر کوئی فرق نہ پڑے، بلکہ میرا عمل خراب ہو سکتا ہے لیکن میری ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن معصوم کی اطاعت فرض ہے.
اگر میں نے معصوم کے فرمان کو، معصوم کے حکم کو رد کیا یا معصوم کے بلانے پر میں نہیں گیا تو اس وقت میرا ایمان بھی رخصت ہو جائے گا اور میرا عمل بھی خراب ہو جائے، ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے۔ یہ بعد پیغمبر نبی کے تمام خلفاء کے اوپر صادق آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ کے اور رسول کی آواز پر لبیک کہہ کر آؤ۔ استجیبو یعنی صرف یہ نہیں کہنا کہ جی آیا، نہیں بلکہ حاضری دینی ہے۔ استجابت کا مطلب حاضر ہو جاؤ۔ استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں بلائیں تو اس وقت آپ کو حاضر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو چکی تھی، آپ مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے انہیں آواز دی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ صحابی نماز ختم کر کے آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے بلایا تھا، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میرے بلانے کے بعد بھی تمہاری نماز قائم رہ گئی؟ یعنی جب کان میں آواز آ گئی نبی کی، اب آپ کو نماز بھی چھوڑ دینی ہے، ہر کام چھوڑ دینا ہے، اس لیے کہ دین نام ہے اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نبی کریم کے بعد جو ان کے نائبین ہیں جن کی اطاعت ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، اس میں پہلے علی علیہ السلام ہے اور آخری امام مہدی علیہ السلام ہے، لہذا ان کی اطاعت فرض ہے ہمارے اوپر۔ اگر وہ آواز دیں تو ہمیں نماز بھی چھوڑ دینا ہے، ہمیں ہر کام چھوڑ دینا ہے اور امام کی آواز پر اپنے آپ کو لبیک کہنا ہے۔ لہذا تقلید کے سلسلے میں لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جناب غیر معصوم کی ہم تقلید نہیں کرتے، غیر معصوم کی ہم بات نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے محفوظ کر لیں کہ معصوم کی اطاعت ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی آدمی معصوم کی تقلید کے لیے ایک حدیث بھی پیش کر دے، میں اسے 1,00,000 روپیہ انعام دینے کے لیے تیار ہوں اور اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ ایمان لانے کے لیے بھی تیار ہوں اور اس کی بات کو ماننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر آپ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہے تو اس کے ساتھ امام کی اطاعت بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ ہم شیعہ حیدر کرار کے یہاں جس طریقے سے اللہ اور رسول کی اطاعت فرض ہے، اسی طریقے سے امام وقت کی اطاعت بھی فرض ہے۔ لہذا ہم غیبت امام میں محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم اپنے دین کو سمجھنے کے لیے تیاری کریں۔ اگر ہم خود دین کو سمجھ جاتے ہیں بسم اللہ، اور اگر نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں کسی ایسے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ جو دین کو سمجھتا ہو اور ہمیں دین کو سمجھا سکتا ہو۔ مجتہد یا مرجع کرام کی طرف ہم جو رجوع کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ بغیر جانے بوجھے، نہیں، ہمارے اوپر حکم ہے کہ جس کی تقلید کرنے جا رہے ہو 2 عادل عالم اس کے عالم ہونے کی، فقیہ ہونے کی تصدیق کریں، اس کے کردار کی تصدیق کریں اور سامنے مقابلے میں 2 عادل عالم اس کی رد نہ پیش کریں۔ اگر 2 اس کی تصدیق کرتے ہیں اور 2 رد کرتے ہیں تو آپ ایسے مجتہد کی تقلید ہی نہیں کر سکتے۔ یا پھر یہ کہ اس کی شہرت اتنی ہو کہ دنیا بھر کے علماء، صالحین اور مومنین اور پڑھے لکھے لوگ اس کے علم اور فضل کو جانتے ہو، لہذا آپ اس کی تقلید کریں۔ کسی جاہل کی بغیر پوچھے ہوئے، بغیر معلومات کیے ہوئے، بغیر تصدیق کیے ہوئے ہمارے ہاں کسی کی تقلید نہیں کی جاتی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تقلید واجب نہیں ہے، نہ تقلید فرض ہے، بلکہ اس کو واجب عقلی کہا گیا ہے۔ واجب عقلی ہر انسان جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں ماں کے پیٹ سے اللہ نے اس طریقے سے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں ہر مسئلے میں، دنیا کے تمام معاملات میں جو نہیں جانتے وہ جاننے والے سے پوچھنا ہے۔ عزیزان گرامی، میں وہ ساری مثالیں نہیں دینا چاہتا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔
دنیا میں کوئی انسان ماں کے پیٹ سے کچھ بھی سیکھ کر نہیں آتا، دنیا میں آنے کے بعد سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر اردو پڑھنا ہے تو اسکول جانا ہے، انگلش پڑھنا ہے تو اسکول جانا ہے، انجینئرنگ سیکھنا ہے تو کالج جانا ہے، میڈیکل پڑھنا ہے تو کالج جانا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر علاج کرانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، گاڑی بنوانا ہے تو میکینک کے پاس جانا ہے، اور اگر گھڑی خراب ہو جائے تو واچ میکر کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے اگر دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو فقیہ سے پوچھنا ہے، اس سے پوچھنا ہے جس نے روایات معصومین پر پوری زندگی صرف کی ہے، پوری زندگی خرچ کی ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ وہ مجتہد و مرجع وقت کہ جو فتویٰ جاری کرتا ہے وہ 51 رکعت پوری پڑھتا ہے، سارے دن میں 24 گھنٹے کے اندر 3.5 سے 4 گھنٹے سوتا ہے، ہفتوں سورج نہیں دیکھتا، وہ کتابوں میں مصروف رہتا ہے، لائبریری کے اندر پڑھتا لکھتا رہتا ہے، اور پڑھنے لکھنے کے بعد پھر وہ جو کوئی بات سمجھتا ہے اسے بھی خود سے بیان نہیں کرتا، بلکہ اسے آگے ممبر پر بیان کرتا ہے، جس کے سامنے بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے یہ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے ہو سکتی ہے، تو وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی تصریح کرتے ہیں، ورنہ اسے روک کر دوبارہ دوسرے دن پھر آ کر اس کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ جب مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر مسئلہ لکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجتہدین کے فتاوی میں تو اختلاف پایا جاتا ہے کہ انہوں نے دین کو خود سمجھا ہے۔